الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے کئی گروہ، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی حوالے ہے۔ پھر وہ بتائے گا انہیں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جو کوئی لائے گا ایک نیکی تو اس کے لیے 10 ہوں گی اس کی مانند، اور جو کوئی کرے گا ایک برائی تو اس کو نہ بدلہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، بے شک مجھے پہنچا دیا ہے میرے رب نے سیدھی راہ تک۔ دین مستحکم ملت ابراہیم ہے، جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف مائل تھے اور نہیں تھے وہ مشرکوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، بے شک میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہانوں کا، نہیں شریک کوئی اس کا، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور رب، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، اور نہیں کماتا کوئی شخص مگر وہ اسی کے ذمے ہوتی ہے، اور نہ کوئی بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ پھر اپنے رب کی طرف ہی تم کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ بتائے گا تمہیں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے بنایا ہے تم کو خلیفہ زمین میں اور بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں، تاکہ آزمائے تمہیں اس چیز میں جو تم کو اس نے عطا فرمائی ہے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ کو فرمان الہی جو سنایا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منکرین کو جواب تھا، جو یہ کہتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے باز کیوں نہ رکھا اور گناہوں سے کیوں نہ روکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی خبر تھی کہ موسیٰ کو تورات عطا فرمائی گئی، اس میں مکمل ہدایت تھی، وہ نور جس پر چل کر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے تھے، اور یہ صرف ان 2 گروہوں کے لیے نہ تھی بلکہ سب کے لیے تھی۔ اس میں مستقبل کی پیشین گوئیاں بھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا جو تم کو ہدایت دے گا، وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور وہ آخری کتاب قرآن پاک لائے گا، چانچہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے، کتاب روشن بھی آ گئی۔ اب ان کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، دوزخ کی آگ سے بچو۔ اتنی روشن دلیل کے بعد بھی تم جھٹلاتے ہو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اور ظالم بنتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑتے ہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ یہی نشانیاں مانگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے تمہارے سامنے اتریں یا اللہ تعالیٰ خود آئے؟ تم قیامت کی نشانیاں طلب کرتے ہو۔ اگر ایسی نشانیاں آئیں تو پھر اس کے بعد کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، نہ ہی نیک عمل۔ اس کے لیے ان نشانیوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرو اور نجات حاصل کرو، ورنہ آخری فیصلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے رسول بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، لیکن ایسے بدبخت تھے جنہوں نے پھر بھی ایمان نہ لایا اور مزید نشانیاں مانگی، اور یہ نیک بخت جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فوراً ایمان لایا، جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام فوراً ایمان لائے۔ وجہ کیا تھی؟ دونوں قسم کے لوگوں کے سامنے نشانیاں تھیں، دونوں گروہوں میں پڑھے لکھے لوگ تھے اور ساری حقیقت سے واقف تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فرق کیوں ہوا؟ یہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی، ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے اور وہ شیطان کے چنگل سے آزاد ہوئے، اور جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار نہ کی، وہ ظلمت میں ڈوبے رہے، شیطان کے قبضے میں رہے اور شیطان کی ماں پر ناچتے رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے
سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے جس کے لیے یاد الہی کی جاتی ہے۔ آج کا فرمان بھی دونوں گروہوں کے حالات کا بیان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں چلنے کا حکم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد اور اعمال کا بیان ہے۔ حکم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، لیکن ہدایت ہے ساری مخلوق کے لیے۔ پہلی ہدایت یہ کہ ایک ہی سیدھا راستہ ہے جو سارے اللہ تعالیٰ کے نبی بتاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ لیکن ہر امت کے فرقے اور گروہ بنتے رہے اور دین میں تو فرقہ ڈالتے رہے۔ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو دین میں رکھنا ڈالتے ہیں یا الگ مذہب بناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فکر نہ کریں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ خاص مہربانی ہے کہ جو کوئی نیکی کرے گا اس کو اس کا 10 گنا زیادہ دے گا، اور جو ایک برائی کرے گا اسی ایک کے حساب سے سزا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے لوگوں کو سمجھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ وہی صراط مستقیم ہے جو ان لوگوں کے دادا حضرت ابراہیم کا تھا۔ وہ تو مشرک نہیں تھے، تم ان کے پیروکار بن کر بت پرستی کرتے ہو، مال کے حقیقی کا حکم نہیں مانتے۔ حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں، نیک اعمال سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی محبت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ اور عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حکم ہوا کہ یہ ان کو بتا دیں کہ جس وقت مالک نے حکم دیا، یعنی ساری مخلوق کے ارواح بنا کر ان کو رب کی پہچان کرائی گئی، تو ان میں سے سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بنایا، اس نور سے ساری کائنات کی موجودات پیدا کی، اور وہ نور سالہ سال نوری مخلوق کو ذکر کراتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی حالت میں تھے، ایسی حالت میں تم اتنے گمراہ ہو جو مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش کروں۔ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف تم کو بلاتا ہوں جو سب مخلوق کا رب ہے۔ میں تم کو ہدایت دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اب جو عمل کرو گے اس کے مطابق تم کو جزا و سزا ملے گی۔ تو مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہو، کہتے ہو آؤ اسلام چھوڑ کر گمراہی اختیار کرو۔ اگر کوئی تمہارا گناہ ہوا تو ہم اپنے ذمے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ کسی کا گناہ کسی کے ذمے نہیں ہوگا اور کرنے والا ہی ذمہ دار ہوگا۔ تم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس وقت ان معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا جس میں تم جھگڑتے ہو۔ حکم ہوا یہ دنیا کی خوشحالی، تکلیف، عزت، ذلت اور مراتب سب آزمائش ہیں کہ تم کس طرح زندگی گزارتے ہو۔ جو تم کو عزت و دولت اور محبت دی جاتی ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ پھر یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح چھوڑ دے گا، وہ سخت عذاب بھی دے گا۔ بغاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے۔ آؤ گناہ کر چکے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، وہ ضرور بخش دے گا، خواہ تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں۔ حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جتنے گناہ لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت لے کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک با کے برابر آتا ہے۔ با 2 ہاتھ پھیلانے کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کی بہت سی احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نماز پڑھ کر گھر گیا تو آگے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں بہت گنہگار ہوں، گناہ سے بچہ پیدا ہوا اور پھر اس کو میں نے قتل کیا، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کروں تو معاف کر دی جاؤں گی؟ تو میں نے یعنی حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں، اور وہ عورت فریاد کرتی چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم نے بہت ظلم کیا، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، اتنا گناہ کر کے
جو معافی مانگے وہ بھی بخش دیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی اگر وہ پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، فرمایا پھر بخش دیا جائے گا۔ عرض کی کہ اگر پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، فرمایا ہاں۔ اگرچہ ابو ہریرہ کی ناک توبہ کرتے کرتے زمین پر گاہ جائے، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے صدق دل سے رجوع کرتا ہے جو اس سخی غفور الرحیم کے دربار سے خالی نہیں لوٹتا۔ لیکن توبہ کا طریقہ ہے یہ نہیں کہ دل میں منافقت ہو اور توبہ کرے، تو توبہ کے وقت صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کی غلامی اور محبت میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کیے بغیر توبہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو شرک جان کر توبہ کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر توبہ کرے، تو توبہ اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ توبہ صرف اس کی قبول ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دو اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری تابع داری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمیوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتا ہے۔ پہلا وہ شخص جو کتاب اللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے اپنی طرف سے کچھ بڑھا دے، دوسرا وہ شخص جو تقدیر الہی کا منکر ہو، تیسرا وہ شخص جو امت پر زبردستی مسلط ہو جائے تاکہ عزت دے اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور ذلیل کرے اسے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، چوتھا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال سمجھا، یعنی مکہ معظمہ میں قتال کیا، شکار کھیلا، پانچواں وہ شخص جس نے میری عزت تو اولاد کی بے حرمتی کی، چھٹا وہ شخص جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ وہ غلطیاں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں اور ملعون بناتی ہیں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب کے علم کا بہت بڑا ثبوت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں نے یہ سارے گناہ کیے، قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے بیان کی، تقدیر کی پرواہ نہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہر طرح سے بے ادبی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو ہر طرح سے اذیتیں دیں اور ذلیل انسان کو اپنا جانشین بنایا، اپنے آپ کو زبردستی امت پر مسلط کیا، ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو قتل کرایا، بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی، مدینہ پاک میں استبل بنایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو پریشان کیا اور حضور پاک کی شہزادیوں کو ننگے سر بازار میں پھیر کر جرم عظیم کا ارتکاب کیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل بدل ڈالا، خلافت کی جگہ بادشاہت بنائی، عید کی اذان مقرر کی، اقامت کہی، عید کا خطبہ پہلے دیا، جمعہ کا ایک خطبہ کیا، سونا زیادہ دے کر سونا خریدنا اور کافر کی وراثت لینا، یہ سارے جرم مسلمان ہونے کے باوجود کیے، جس کی وجہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی تھی۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے انسان بجائے رحمت کے لعنت کا حقدار ہوا، اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے سینے کی صفائی ضروری ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔